अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज हम आपको मज़ीद इंकशाफात करेंगे, मज़ीद बड़ी खबरें आई हैं कि किस तरह से ये इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ, किस तरह से अपोजिशन के सेनेटर्स को तोड़ा गया और जो कैमरे इंस्टॉल हुए वो किस तरह से किए गए, उस पर मज़ीद नए इंकशाफात आए हैं। PTI ने किस तरह से प्लानिंग की, किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट खेली, ये सारा हम आपको आज इस इलेक्शन का जो अब खबर है मज़ीद तफसील के साथ बताने जा रहे हैं और मुकम्मल करने जा रहे हैं वो पिक्चर जिसमें कुछ डॉट्स मिसिंग थे कल। आज हम आपको वो मुकम्मल पिक्चर देने जा रहे हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या कल। एक तो ये है कि जो कैमरे लगे, हम सबसे पहले तो उनकी बात कर लेते हैं। अब हमें इतलात, ये हमें क्रेडिबल ज़राए जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनसे पता चल रहा है। एक तो कल की एक सोशल मीडिया पर पिक्चर चल रही है एक नोटिफिकेशन की, जो एक चीफ सिक्योरिटी अफसर सेनेट के जो तैनात किए गए, जो कि मेजर हैं, रिटायर्ड हैं और जिनका ताल्लुक चकवाल से है, जिनके बारे में आप सादिक संजरानी बात करने को तैयार नहीं, बगैर रिटायरमेंट के उनको तैनात किया गया। तो वो एक तो वो रिटायर्ड मेजर हैं, दूसरे उनका ताल्लुक चकवाल से है, चकवाल से ही DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बात चल रही है। तो अब वो मेजर साहब तैनात थे। हुआ ये कि रात गए जब ये लोग आए जिन्होंने ये कैमरे इंस्टॉल करने थे, तो पूरे सेनेट और पार्लियामेंट की बिल्डिंग में लोगों को सबको लूप में नहीं लिया गया था। तो कहते हैं एक जगह एक वक्त ये भी आया कि स्पेशल ब्रांच वालों ने उनको रोक लिया और उन्होंने शोर किया ये कौन है, क्यों आ रहे हैं। फिर उनको बताया गया कि हम कौन हैं और फिर उनको जाने दिया गया। तो ये सब कुछ हुआ उधर और इस तरह से ये कैमरे इंस्टॉल हुए जाके। और फिर कहते हैं कि इन जो पार्लियामेंट के जो वहाँ पे अमला था उनमें से फिर किसी ने शहरी रहमान, जो सेनेटर शहरी रहमान है पीपल्स पार्टी की, उनको आगाह किया कि यहाँ पर इस तरह से काम चल रहा है और यहाँ पर ये कुछ लोग आए हुए हैं और ये लोग ये हैं और ये कैमरे इंस्टॉल कर रहे हैं और इस तरह से एक ऑपरेशन चल रहा है। तो शहरी रहमान ने कहते हैं कि पूरी रात तो ये बात नहीं बोली। सुबह जब सेनेटर्स निकलने लगे तो उन्होंने खामोशी से बुला के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और सेनेटर मुसद्दिक मलिक को जाके कहा कि जूं ही आप लोग हाल में दाखिल होंगे तो आप लोगों ने फौरी तौर पर पोलिंग बूथ का और ये स्क्रीनों का दौरा करना है, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। और वही हुआ, इन्होंने जाते सार फौरन इन्होंने छापा मारा और कुछ निकल आया। तो ये एक बड़ी एक ऐसी थी कि ये अगर वाकई ही कोई इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो ये लम्हों में पता चल सकता है कि ये कौन लोग थे। अब ये है कि हुकूमत वाहिद जो बचने की कोशिश कर रही है, या सीधे सीधे बात है जो इस्टेब्लिशमेंट बचने की कोशिश कर रही है, वो है कि किसी तरह CCTV फुटेज जिसे कहते हैं उनको टेम्पर किया जाए, गायब किया जाए। तो अपोजिशन के लिए सबसे बेहतर होगा कि वो FIA से फॉरेंसिक करवाने की बजाय वो किसी बैनुल-अक़वामी एजेंसी से फॉरेंसिक करवाए, क्योंकि FIA वज़ीर इमरान खान के मातहत है और वज़ीर इमरान खान जिस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं नायब और FIA को, वो हम सब जानते हैं। तो उनसे आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो फॉरेंसिक करके देंगे वो बिल्कुल ठीक होगा। तो ये बड़ा देखने वाला है। तो बहरहाल अब हम आपको बताते हैं कि एक और जो बड़ा इंकशाफ वो ये है कि ये 7 वोट हैं, 7 बैक स्टैबर्स हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प है। इस दफ़ा 7 बैक स्टैबर्स बाय द वे सेनेट में निकले हैं। अब ये बड़ा ही दिलचस्प है और ये भी एक आपको हम बताते हैं इसके अंदर की भी कहानी। हुआ ये कि जब हमने आपको पहले बताया था कि एक जो PMLN के सेनेटर हैं दिलावर खान, उन्होंने ओपनली ऐलान कर दिया कि वो सादिक संजरानी को वोट करेंगे। तो यूं हुकूमती इत्तेहाद के 47 नंबर थे, एक दिलावर खान का मिला तो 48 हो गए। अब 7 वोट रिजेक्ट हुए और ये 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के रिजेक्ट हुए क्योंकि उनके नाम के ऊपर मोहर लगी हुई। और ये कह के रिजेक्ट किए गए कि ये अपोजिशन, ये क्या नाम है, गलत मोहर लगाई गई है, खाने के सामने नहीं लगाई गई, उनके नाम के सामने लगाई गई। हालांकि सिर्फ इतना कहा गया था, हिदायतनामा भी हम सब पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि अपने उम्मीदवार के खाने में मोहर लगाएं। तो खाने में ही नाम भी लिखा हुआ है और खाने में ही मोहर लगनी थी। तो ये कैसे हो गया कि या तो होता ना कि नाम अलग लिखा होता और उसके सामने खाना बना होता तो उसमें मोहर लगाएं, फिर ना होती तो बात समझ आती। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बहरहाल जो इसके ऊपर हम बताते हैं कि जो ये 7 सेनेटर्स हैं, इनका पीपल्स पार्टी को मालूम था, PDM को मालूम था ये कौन 7 सेनेटर्स हैं। इन 7 सेनेटर्स ने खुद
اپنی اپنی قیادت سے رابطہ کر کے بتا دیا تھا کہ ہم پر بہت زیادہ دباؤ ہے، کچھ کی فلمیں تھیں، کچھ کے اور معاملات تھے، تو ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، اور یہ بلیک میل اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، ایجنسیز کر رہی تھیں. تو انہوں نے اپنی اپنی قیادت کو بتایا کہ ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں. تو اس کے بعد ہنگامی طور پہ پی ڈی ایم کی قیادت نے آپس میں رابطہ کر کے کوآرڈینیٹ کیا، بات چیت کی کہ یہ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی، انہوں نے ان 7 سینیٹرز کو تجویز دی کہ ووٹ آپ اپنی کمٹمنٹ پوری کر دیں، لیکن ہم اس کمٹمنٹ کو اوور ٹرن کورٹ سے کروا لیں گے. آپ یوں کیجئے کہ آپ مہر جنسیہ میرے نام کے اوپر لگائیے گا، مہر کو درمیان والے خانے مت لگائیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لگے کہ یہ ووٹ ریجیکٹڈ ہے. تو اس میں یہ ہوگا میں کورٹ سے اوور ٹرن کروا لوں گا اس کو، کیونکہ 2004 میں سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں اور لیٹ 80s میں سپریم کورٹ کی 5 رکنی ممبر بینچ کی ججمنٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر ووٹر نام کے اوپر اگر مہر لگا دے گا اور اس کی انٹینشن کلیئر ہوگی کہ ووٹ کس کو دینا چاہتا تھا، تو وہ ووٹ انویلڈ نہیں قرار دیا جا سکتا. تو بہرحال اب انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیجئے گا. تو جس ایک نے نہیں بتایا ہوا تھا اس نے تو مڈل والے نے بتائی، لیکن ان 7 نے یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مہر لگا دی. اب جو پریزائڈنگ افسر نے ریجیکٹ کیا، یہ پریزائڈنگ افسر جی ڈی اے کے سینیٹر ہیں، اور ان کو سید مظفر حسین شاہ، ان کو صدر پاکستان نے جو عارف علوی جو کہ اگین پی ٹی آئی کا ہے، انہوں نے پریزائڈنگ افسر بنایا تھا. پہلے یوسف رضا گیلانی نے ان کے نام کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ ضیاء الحق کی کابینہ میں رہے، یہ چیف منسٹر رہے آئی جی آئی کے سندھ میں، تو یہ ہمارے بہت سخت مخالف ہیں. لیکن پھر جب ان کو ان سینیٹرز نے بتایا کہ انہوں نے ووٹ ریجیکٹ کرنے تھے، پھر یوسف رضا گیلانی نے پی ڈی ایم کے ممبران قیادت سے مشورہ کیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ہر حال میں کرنے تو ووٹ ریجیکٹ ہی ہیں، ہم جو مرضی کر لیں، تو کوئی اور بھی پریزائڈنگ افسر آئے گا کام اس سے بھی یہی لیا جائے گا. تو انہوں نے کہا ان کو رہنے دیں، یہ جو کرنا ہے ان کو ان کی جاب ڈیلیور کرنے دیں، ہم پھر کورٹ میں ہی اپنی بیٹل لڑیں گے. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب صبح اوتھ لینے کے بعد تمام سینیٹرز کا پرویز خٹک صاحب نے لنچ کیا پارلیمنٹ میں، ہاؤس میں، تو وہاں پر بھی ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو سید مظفر حسین شاہ تھے، کہنے کو یہ اس دن پریزائڈنگ افسر تھے تو ان کو اپنا کردار نیوٹرل رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ گئے، انہوں نے جا کے وہ لنچ اٹینڈ کیا، اور کہتے ہیں کہ حکومت اتنی زیادہ کلوزلی نظر رکھی ہوئی تھی کہ وہاں پر ایجنسیز کے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے گیلری میں، جو گیلری اس لنچ ہال کی طرف جاتی تھی، اور وزیر اعظم عمران خان کے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے. تو وہ کر رہے کیا تھے کہ جو ایجنسیز کے لوگ تھے وہ اپنی جسے کہتے ہیں ہائی اپس کو بتا رہے تھے کہ یہ سینیٹر آتا جا رہا ہے اور یہ اتنے بجے پہنچ رہا ہے، یہ اتنے بجے پہنچ رہا ہے، جبکہ جو وزیر اعظم عمران خان کے جو کلوز لوگ تھے وہ وزیر اعظم عمران خان کو میسیجز کر رہے تھے کہ یہ اب فلانا پہنچ گیا، اب فلانا پہنچ گیا، اب فلانا حال میں داخل ہو رہا ہے، فلانا حال میں داخل ہو رہا ہے. تو نمبر گنتی پوری کی جا رہی تھی بھیڑ بکریوں کی طرح جمع کر کے. تو یہ تمام صورتحال تھی جس کے اندر پھر وہ الٹیمیٹلی یہ لوگ گئے، انہوں نے جا کے وہ بیلٹ کیے کاسٹ، اور پھر جس طرح سے ہوئے وہ 7 لوگ آئے. اور پھر یہ بھی بڑا پلان تھا کہ ادھر ان لوگوں کو جو ہدایت دی گئی تھی وہ بڑی کلیئر تھی. وہ ہدایت تھی کہ آپ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد کروائیں گے، لیکن جب وہ شور مچا تو پھر ان کو نئی ہدایت دی گئی کہ اب آپ ووٹ کوئی مسترد نہیں کروائیں گے، اب آپ ووٹ ان کو مرزا افریدی کو دیں گے ڈپٹی سینٹ کی سیٹ میں. اور اس کا بھی ایک مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ یہ میسج دیا جائے اپوزیشن کو کہ دیکھیے ہم کس طرح کھیلتے ہیں، ہم آپ کو کس طرح امبیرس بھی کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ کو امتحان میں بھی ڈال سکتے ہیں. 7 ووٹ ڈسپیوٹڈ کروا کے امتحان میں ڈال دیا، اور 7 ووٹ عبدالغفور حیدری کے مخالف ڈلوا کر آپ کو امبیرس بھی کر دیا کہ آپ کے 7 سینیٹرز ہمارے انگوٹھے کے نیچے ہیں. تو یہ سب کچھ ایسا ہوا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے میسج دیا. ہم آپ کو پہلے بتا رہے تھے، پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ڈی ایم ہے یہ سینٹ الیکشن، یہ پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ایم نہیں ہے. اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم عمران خان کو کہا تھا کہ آپ سائڈ پر ہو جائیے، اب ہم یہ الیکشن لڑیں گے. اور پھر انہوں نے اپنے امیدوار ہی دونوں دیے تھے، صادق سنجرانی اور مرزا محمد افریدی. اور ایک وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم نے محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ان دو لوگوں کو بنایا، کہ یہ 2 ایسے خطوں سابقہ فاٹا اور بلوچستان سے. تو اتنا شرمناک یہ بیان ہے، وزیر اعظم عمران خان اتنی ڈھٹائی سے
یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین کا درجہ دیا ہوا ہے، لیکن ایک شخص اتنا جھوٹا ہو سکتا ہے، اتنا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے محرومیوں کا ازالہ کرنا تھا تو ادھر یہ صادق سنجرانی صاحب کو کہتے کہ جائیں ادھر کریمہ بلوچ کے جنازے میں شرکت کریں، وہ جو بلوچ آج ہم سے بہنیں بھائی اختلاف کر رہے ہیں ان کے پاس جائیں، تو ازالہ کو کرتے کہ وہ ان کا جنازہ اٹینڈ کرتے، ان کو منانے کی کوشش کرتے۔ آپ کو اتنا بلوچوں کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کا شوق تھا، یہ حسیبہ کمبرانی ادھر ایک ہفتہ بیٹھی رہی بیچاری بے سر و سامان آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے ڈی چوک میں، آپ آتے اس بچی سے ملتے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے، اس کو کہتے بیٹے آپ کے بھائی میں لا کے دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ آپ نے اس کو خالی ہاتھ واپس بھیجا، ملاقات کرنے تک نہ آئے، وہ روتی رہی ادھر بلکتی رہی، آپ ملاقات نہ کرتے، آپ بلوچوں کی، آپ فاٹا والوں کی محرومی کا ازالہ کریں گے؟ کیا شرمناک ہے۔ وہ اربوں پتی ہے مرزا محمد آفریدی، کیا اس نے اپنے خطے کے لیے کام کیا ہوا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں محرومیوں کا ازالہ کرے گا، وہاں سے کسی عام شخص کو کھڑا کرتے پھر سینٹ میں، اس کو بنواتے تو پتہ بھی چلتا کیا آپ باتیں کر رہے ہیں۔ سارے ارب پتیوں کو، سگریٹ مافیا کو، ان ٹیکس چوروں کو آپ نے ٹکٹ دیے ہیں اور پھر آپ بات کر رہے ہیں۔ تو ان کو لایا گیا، ان کو بنایا گیا ہے، اور اب بات یہ ہے کہ یہ بڑا ہی دیکھیں کتنا گھنونا ہے اور کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ مائنڈز کی گیم کھیلتی ہے، کیونکہ یہ پروپیگنڈے کی وار بھی اب لڑ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں ہمارے امیدوار حفیظ شیخ کے 7 ووٹ مسترد ہوئے تھے، تو یہاں پر بھی ہم نے 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے مسترد کروائے۔ اب بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک غصہ بھی تھا، وہ غصہ یہ تھا کہ ہم نے آخری وقت میں کوشش کی کہ یوسف رضا گیلانی نہ جیتیں، آصف زرداری صاحب پر بھی دباؤ ڈالا، پی ڈی ایم پر بھی دباؤ ڈالا، لیکن اس کے باوجود ہم نے کافی سارے ممبران توڑ کر واپس بھی کر لیے، 30-35 ووٹوں سے حفیظ شیخ ہارتے، لیکن اس کے باوجود یوسف رضا گیلانی کسی نہ کسی طرح 7 ووٹ مسترد کروا کے جیت گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر اب ثابت کریں گے کہ 7 ووٹ ہم آپ کو آپ کے مسترد کر دیں گے، مطلب ٹٹ فار ٹیٹ۔ یہاں پر ایک پاکستان کے جمہوری عمل میں اسٹیبلشمنٹ اپنے سکور لیول کر رہی ہے کہ یہ دیکھو ہم نے یہ کر کے دکھا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں پھر معاملہ جانے لگا ہے، یہی ووٹ ریجیکٹڈ کا، ہائی کورٹ میں بھی جائے گا۔ اب پھر وہاں پر ججز کہیں گے ہم نے تو کہا تھا اوپن بیلٹ کروا لیں، آپ مانیں گے نہیں۔ بات یہ ہے، بات اوپن بیلٹ کی نہیں ہے، بات پیسہ چلنے کی نہیں ہے، بات ڈنڈا چلنے کی ہے۔ اس ڈنڈے پر کبھی کوئی سپریم کورٹ میں بات کرے گا؟ سینیٹر رضا ربانی نے کہا تھا کہ آپ یہ ووٹ ٹریسیبل کر کے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میلنگ کا ایک اور ٹول دے دیں گے۔ اب دیکھیے اس اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی ہے، ایک پورے ملک میں دیدہ دلیری سے ایک الیکشن چوری کر لیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، معجزے ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ تو بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔